بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 217 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ریشم کے استعمال میں اختلاف رائے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال يكره، وفي الجامع الصغير ذكر قول محمد رحمه الله وحده، ولم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله، وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ رحمهم الله، وكذا الاختلاف في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب لهما العمومات، ولأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام۔ وقال عمر رضي الله تعالى عنه إياكم وزي الأعاجم، وله ما روي أنه عليه السلام جلس على مرفقة حرير، وقد كان على بساط عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفقة حرير، ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام، فكذا القليل من اللبس والاستعمال، والجامع كونه نموذجا على ما عرف۔ قال ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما، لما روى الشعبي رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب، ولأن فيه ضرورة، فإن الخالص منه أدفع لمعرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه، ويكره عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا فصل فيما روينا، والضرورة اندفعت بالمخلوط، وهو الذي لحمته حرير وصداه غير ذلك، والمحظور لا يستباح إلا لضرورة، وما رواہ محمول علی المخلوط۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا باس بتوسدہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ریشم کا تکیہ لگانے اور اس ریشم پر سونے میں کوئی حرج نہیں، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کرنا مکروہ ہے۔ اور جامع صغیر میں صرف امام محمد رحمہ اللہ کا قول مذکور ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کا تذکرہ نہیں۔ ان کا قول امام قدوری اور دیگر مشائخ نے بیان کیا ہے۔ ریشم کا پردہ بنانے میں اور اس پردے کو دروازوں پر لٹکانے میں یہی اختلاف ہے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل احادیث کا عموم ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ شاہان عجم اور متکبرین کی خصلت ہے، اور ان کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عجمیوں کا شیوہ اپنانے سے بچو، عجمیوں کی حیت اختیار کرنے سے بچو۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے، نیز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بستر پر ریشمی تکیہ تھا، اور اس لیے بھی کہ ملبوسات میں تھوڑی مقدار ریشم کا استعمال کرنا مباح ہے، کالعلام جیسے نقش و نگار اور پھول بوٹے بنانا۔ فَكَذَا الْقَلِيلُ مِنَ اللُّبْسِ وَالِاسْتِعْمَالِ، تو ایسے ہی تھوڑی مقدار میں پہننا اور اس کو استعمال کرنا بھی مباح ہوگا۔
اور وجہ جامع اس کا نمونہ ہونا ہے اس تفصیل کے مطابق جو جانی پہچانی ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں جنگ میں ریشم اور دیباج کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لما روى الشعبی، اس روایت کی وجہ سے جس کو امام شعبی رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوران ریشم اور دیباج کے پہننے میں رخصت عطا فرمائی، وَلِأَنَّ فِيهِ ضَرُورَةً، اور اس لیے بھی کہ اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خالص ریشم ہتھیار کی تیزی کو ختم کرنے میں زیادہ کارآمد ہے اور اپنی چمک کی وجہ سے دشمن کی نگاہ میں زیادہ بھیانک معلوم ہوتا ہے، یا اپنی چمک کی وجہ سے دشمن کی آنکھوں میں زیادہ ہیبت ڈالنے کا باعث ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے، اس لیے کہ ہماری بیان کردہ روایت میں کوئی تفصیل نہیں، والضرورت، اور ضرورت مخلوط ریشم کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے، اور مخلوط ریشم وہ کہلاتا ہے جس کا بانا ریشم کا ہو اور اس کا تانا ریشم کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو، اور ممنوع چیز ضرورت کی وجہ سے ہی مباح کی جاتی ہے۔ وما رواہ، اور جس کو امام شعبی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا وہ روایت مخلوط ریشم پر محمول ہوگی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے بطور خلاصہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے آج کے سبق میں ریشم سے متعلق تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ ریشم سے متعلق حضرات ائمہ کرام کی کیا آراء موجود ہیں، اور سبق کے کچھ حصے میں میدان جنگ میں ریشم کو استعمال کرنے سے متعلق کیا تفصیل ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ وَالنَّوْمِ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ وَقَالَ يُكْرَهُ۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ نے ریشم کے استعمال سے متعلق حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے موقف کو ذکر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ریشم کے تکیے پر سر رکھ کر سوئے یا ریشم کی چادر بچھا کر اس کے اوپر سو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب تک اس کو بطور لباس کوئی شخص نہیں پہنتا، اس کی شلوار قمیض بنا کر یا اس کی واسکٹ بنا کر نہیں پہنتا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ وہ جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، وہ ریشم کا کپڑا جسم کے ساتھ لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ریشم کو پہننے کی ممانعت ہے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ ایک تو حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، باب من مس الحریر من غیر لبس، کہ بغیر پہنے جنہوں نے ریشم کو چھوا۔ تو اب اس میں تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا، تو حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں فجعلنا نلمسہ ونتعجب منہ، ہم اس کو چھو رہے تھے، ٹچ کر رہے تھے، اس پر ہم تعجب کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ریشمی کپڑا آیا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے اس کو چھوا کہ کتنا نرم ہے، اگرچہ آپ نے پہنا نہیں ہے، پہنے بغیر تھوڑی دیر آپ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، یعنی جسم کے ساتھ وہ ٹچ ہوا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو پکڑا ہوگا۔ اور دوسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک عمل صحابی ہے اس سے استدلال فرماتے ہیں، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مسئلے کو
سب سے پہلے قرآن مجید سے اخذ کرتے ہیں، قرآن مجید سے اس کی تفصیل معلوم نہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے اخذ کرتے ہیں، وہاں سے نہ ملے تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس مسئلہ کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت موجود ہے جس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عامر ان کے پاس تشریف لائے، تو اس وقت حضرت ابن عامر ان کے ہاتھ کے نیچے ریشم کا تکیہ تھا۔ تو اب یہ تکیہ استعمال کرنا کم مقدار میں ریشم کو استعمال کرنے کے درجے میں ہے، یعنی اس کی گنجائش اس وجہ سے ہوگی کہ اس میں کم مقدار میں ریشم کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ریشم کی جھالر، جیسے آج ہماری عورتوں کے کپڑوں کے ساتھ لیس وغیرہ لگی ہوتی ہے، تو اس لیس کی جگہ پہ ریشم کا استعمال کرنا درست ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اسی طرح کم مقدار میں، قلیل مقدار میں ریشم کو استعمال کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق درست ہے۔ وقال، حضرات صاحبین فرماتے ہیں نہیں، ریشم کے اتنے استعمال کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل وہ بخاری شریف کی روایت ہے باب افتراش الحریری، تو اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضۃ وان ناکل فیہا وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ۔ تو اس روایت میں چونکہ اس بات کی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونا اور چاندی اس کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا، اور ریشم، حریر و دیباج ان کے پہننے سے وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو حضرات صاحبین رحمہ اللہ اس روایت کو دیکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ریشم پر بیٹھنا بھی حرام ہے۔ تو یہ ایک موقف ہے جس کو امام قدوری رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کم مقدار میں ریشم کو استعمال کرنا درست ہے، جبکہ حضرات صاحبین رحمہم اللہ اس کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ وفی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں جو عبارت ہے تو اس عبارت میں تفصیل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو قول آیا قال یکرہ صاحبین کا قول، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ دونوں کی رائے ہے، تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ جامع صغیر والے انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ صرف امام محمد رحمہ اللہ کی یہ رائے، کراہت والی رائے ان دونوں حضرات کی نہیں ہے، بلکہ صرف امام محمد رحمہ اللہ تعالی ان کا اکیلے یہ قول ہے۔ ولم یذکر قول ابی یوسف رحمہ اللہ، جامع صغیر میں امام ابو یوسف کے قول کو ساتھ ملا کر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں کراہت کا قول صرف امام محمد رحمہ اللہ کی طرف منقول ہے۔ جامع صغیر کی عبارت اس طرح قال محمد رحمہ اللہ یکرہ ذالک کلہ، یہ جامع صغیر باب الکراہیت فی اللبس۔ وانما ذکرہ القدوری، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول امام محمد کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے، انما ذکرہ القدوری وغیرہ من المشائخ، امام قدوری اور دیگر مشائخ احناف فقہا انہوں نے امام ابو یوسف کے قول کو امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ ہاں جامع صغیر میں صرف امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے، ان کے ساتھ امام ابو یوسف کا تذکرہ نہیں ہے۔ آگے یہ فرما رہے ہیں وَكَذَا الْاخْتِلَافُ، یہی اختلاف ستر الحریر، ریشم کے پردے اور پھر ان پردوں کو دروازوں پر آویزاں کرنے سے متعلق بھی ہے، یعنی جیسے یہ اختلاف تکیے کے ساتھ ٹیک لگانے میں اور اس پر لیٹنے میں امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین کا ذکر کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح کا اختلاف دروازے پر پردوں کے لٹکانے سے متعلق بھی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دروازے کے سامنے ریشم کے پردے کو لگانا، دروازے پر آویزاں کرنا درست ہوگا،
جبکہ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں یہ مکروہ کہلائے گا۔ لہما، حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل العمومات، وہ تمام احادیث ہیں جن احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے مطلقاً منع فرمایا۔ اس میں تکیہ، اس پر سونا یا پردہ وغیرہ بنانے سے متعلق کچھ اعتراض نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ چونکہ ریشم متکبروں اور عجم کے بادشاہوں کا محبوب کپڑا ہے اور یہ ظالم قسم کے لوگ اس ریشم کے کپڑے کو مختلف طرح کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں تو ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ حَرَامٌ، تو جب ان کی مشابہت حرام ہے تو پھر ہم اس ریشم کے کپڑے کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور خصوصاً جب خلیفہ راشد خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی موجود ہے، ایاکم وزی العاجم، کہ عجمیوں کی مشابہت اور ان کے طریقوں کو اختیار کرنے سے بچو۔ تو حضرات صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان احادیث کے عموم سے استدلال فرمایا جن میں ریشم کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو بھی ان حضرات نے بطور دلیل پیش فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا تھا کہ جب مسلمان آذربائیجان میں مقیم تھے تو اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے جو یہاں صاحب ہدایہ نے نقل فرمائے ہیں۔ ایاکم والتنعم وزی اہل الشرک ولبوس الحریر فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبوس الحریر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، باب اللباس والزینہ، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَلَهُ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ ریشم کے تکیے پر ٹیک لگانا درست ہے، تو انہوں نے استدلال فرمایا ہے اس روایت سے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے تکیے پر بیٹھے، انہ علیہ السلام جلس علی مرفقۃ حریر۔ تو یہاں شراح یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، حقیقت میں یہ صحابی رسول حضرت ابن عامر ان کا تذکرہ ہے کہ ابن عامر ریشم کے تکیے پر بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل، وقد کان علی بساط عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مرفقۃ حریر، مصنف ابن ابی شیبہ سے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر ریشم کا کپڑا تھا۔ اخبرنی عمار، تو اس میں راوی یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان تینوں حضرات پر ریشم کے کپڑے کو دیکھا۔ تو بہرحال یہ روایات ہیں جن روایات سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا، اور اس استدلال میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مطلقاً کھلا ڈلا ریشم استعمال کرنے کی اجازت عنایت نہیں فرمائی، بلکہ انہوں نے بھی کم مقدار میں، اور وہ بھی جب پہننے کی شکل میں نہ ہو، صرف اس کے اوپر بیٹھا جائے یا اس تکیے کی ٹیک لگائی جائے، اس کی گنجائش نقل فرمائی ہے۔ وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَلْبُوسِ، اور عقلی دلیل وہ بھی یہاں موجود ہے، وَلِأَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْمَلْبُوسِ مُبَاحٌ، تو جیسے ملبوس پہننے کی حد تک کم مقدار میں، یعنی 4 انگلی کے بقدر جب ہم نے اس کو قلیل مان لیا اور بطور نمونہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح لبس میں اور زندگی کے اندر دیگر مقامات میں اس کے استعمال کی گنجائش ہونی چاہیے۔ والجامع، اور اس کے اندر وجہ جامع ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ جب ریشم پہن کر
کسی شخص کو جنت میں ریشم ملنے کی تڑپ ہوگی اور وہ فکر آخرت میں ہوگا تو پھر پردے وغیرہ سے یہ فائدہ اور بھی احسن طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کپڑے پر بنا ہوا نقش و نگار تو بالارادہ دیکھا جاتا ہے، مگر پردے پر لگی ہوئی ریشم تو ہر گھڑی اس آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہے گی، لیکن اس کے استعمال میں پھر شرط یہ عائد کرنی پڑے گی کہ انسان ریشم کو بطور نمونہ اس غرض سے استعمال کرے، اس کے ذریعے اسے آخرت کی فکر دامن گیر ہو اور وہ اس کو بطور نمونہ، بطور سیمپل کسی جگہ پہ تھوڑی سی مقدار میں استعمال کرے تاکہ جنت میں اس ریشم کو طلب کرنے کی چاہت بڑھے۔ تو یہ وجہ جامع ذکر فرمائی، کونہ نموذجن علی ما عرف۔ آگے ہمارے آج کے سبق کا دوسرا مسئلہ اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں ریشم کو استعمال کرنے کی اجازت کس حد تک ہے۔ اب یہ مسئلہ گزشتہ مسئلے کے برعکس ہے۔ وہاں حضرات صاحبین رحمہم اللہ ریشم کے استعمال کی گنجائش نہیں دے رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گنجائش دیتے تھے۔ تو یہاں حضرات صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جنگ و جدال کے موقع پر ریشم پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لما روى الشعبی، ان کی دلیل وہ روایت ہے جس کو حضرت شعبی رحمہم اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں ریشم اور دیباج کو پہننے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ تو یہ گویا کہ نقلی دلیل ہے کہ اس کی رخصت موجود ہے، میدان جنگ میں ریشم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَلِأَنَّ فِيهِ ضرورتاً سے عقلی دلائل کو ذکر کر رہے ہیں کہ میدان جنگ میں اس کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ایک ضابطہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے بعض دفعہ ایسی چیزیں جن کا عمومی استعمال نہیں ہوتا ان کو مباح کے درجے میں لایا جا سکتا ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ ضرورتاً، اس کے تحت فقہا کا وہ ضابطہ ضرورات تبیح المحظورات کی ضرورتوں کی وجہ سے جو محظورات ہیں، ممنوعات ہیں، وہ مباح ہو جاتی، یعنی کسی حد تک ان کو استعمال کرنے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ فَإِنَّ الْخَالِصَ مِنْهُ أَدْفَعُ لِمَعَرَّةِ الصَّلَاحِ۔ اب یہاں عقلی دلیل کے طور پہ اس کو ذکر فرمایا، فَإِنَّ الْخَالِصَ مِنْهُ أَدْفَعُ لِمَعَرَّةِ الصَّلَاحِ۔ معرہ کہتے ہیں شدت کو، صلاح اسلحہ کہ ہتھیار کی شدت کو دور کرنے والا ہے۔ اب یہاں بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 تہہ والا ریشم کسی نے میدان جنگ میں پہن رکھا ہو تو اس کے اوپر سے تلوار پھسل جاتی ہے۔ تو یہ مفہوم ہے ادفع لمعرۃ الصلاح کہ اسلحہ کی شدت کو، تلوار کی شدت کو اس ریشم کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ساتھ بتائی گئی، وَأَحْيَبُ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ لِبَرِيقِهِ۔ احیب ہیبت سے مشتق ہے، رعب، بریق کا معنی چمک۔ تو اب دشمن کی آنکھوں میں اس کی چمک ہیبت ناک ہوتی ہے، یعنی جب میدان جنگ بھی ہوگا اور ادھر سے تیز دھوپ ہوگی تو اس دھوپ کے اندر سورج کی روشنی اس ریشم سے ٹکرا کر جانب مخالف میں موجود سپاہیوں کی آنکھوں میں اس کی چمک پڑے گی۔ سورج کی شعاعیں جب منعکس ہوں گی تو اس چمک کی وجہ سے اپنا ایک رعب وہ فریق مخالف پہ پیدا ہوگا۔ وَيُكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ۔ اب گزشتہ مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گنجائش دے رہے تھے، حضرات صاحبین گنجائش نہیں دیتے تھے، اور اس کے مقابلے میں یہاں صاحبین میدان جنگ میں استعمال کی گنجائش دے رہے ہیں، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بطور لباس اس کو پہننا درست نہیں۔ یعنی جو حرمت والی احادیث ہیں ان احادیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بطور لباس اس کو جسم پر پہننے سے منع فرماتے ہیں۔ لِأَنَّهُ لَا فَصْلَ فِي مَا رَوَيْنَا،
اس لیے کہ وہ روایات جو ریشم کی ممانعت سے متعلق آئی ہیں ان میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کریں گے، کیسے پہنیں گے، کتنی دیر پہنیں گے، کس انداز میں اس کو استعمال کریں گے، تو اس قسم کی تفصیل وہ روایات میں موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو حضرات صاحبین رحمہم اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت کی وجہ سے تو جو محظور چیزیں ہیں ان کی گنجائش بھی نکل آتی ہے، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ضرورت وہ تو مکس کپڑے سے پوری ہو سکتی ہے۔ اگر میدان جنگ میں ضرورت ہے تو خالص ریشم آپ استعمال نہ کریں بلکہ مکس ریشم استعمال کر لیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ضرورت تو مکس کپڑے سے پوری ہو سکتی ہے، اس لیے خالص ریشم کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ اب مخلوط کون سا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لُحْمَتُهُ حَرِيرٌ، جس کا تانا ریشم کا ہو اور بانا سوت کا، کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو، اون کا بنا ہوا ہو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خالص ریشم ضرورت کے دائرے میں نہیں آ رہا۔ والمحظور لا يستباح الا لضرورت، اور جو ممنوع ہوتا ہے اس ممنوع کو ہم ضرورت کے درجے میں ہی رکھتے ہیں۔ جو چیز منع ہے تو اس ممانعت کے اندر گنجائش اگر نکل رہی ہے تو وہ گنجائش ضرورت کے درجے میں ہوگی۔ ضرورت کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ ضرورت کا لفظ ضرر سے ماخوذ ہے، کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، اور جس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو اس کو ہم ضرورت کے درجے میں نہیں لا سکتے۔ اب جس حدیث سے اس کی اباحت معلوم ہوتی ہے تو ہم اس روایت کو ملاوٹ والی ریشم پر محمول کریں گے۔ وما رواہ محمول علی المخلوط، اور وہ روایت جس کو نظرات نے پیش فرمایا تو وہ روایت مکس ریشم پر محمول ہوگی، یعنی اس روایت سے آپ خالص ریشم کے استعمال پر اجازت کو اخذ نہیں کر سکتے۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ریشم کے استعمال کی گنجائش موجود ہے، یعنی کم مقدار میں آپ ریشم، خصوصاً جب کہ وہ پہننے سے متعلق نہ ہو، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے ہاں ریشم کے استعمال کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں دو دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے جو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کی خدمت میں ریشم کے کپڑے کو بطور ہدیہ پیش کیا گیا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اس کو چھو رہے تھے اور تعجب کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوسری دلیل وہ عمل صحابی ہے جس میں حضرت ابن عامر ان کے نیچے ریشم کا تکیہ موجود تھا۔ میدان جنگ میں ریشم کے استعمال سے متعلق تفصیل آپ جان چکے ہیں کہ اس سے متعلق تفصیل میں امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ کی رائے یکسر بدل گئی ہے۔ میدان جنگ میں حضرات صاحبین گنجائش دیتے ہیں، اوپر حضرات صاحبین گنجائش نہیں دیتے تھے، جبکہ ان کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خالص ریشم میدان جنگ میں بھی استعمال نہیں کر سکتے، کہ جب ضرورت ہے تو ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، اس ضرورت کو اتنا پھیلایا جائے کہ اس سے آپ پورا لباس پہن لیں، تو لباس پہننے سے متعلق تو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو منع فرمایا گیا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔